اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، انسان اس کی ذات پر غذاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جو چیز کھاتا ہے، انسان کے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ قوت بخش غذائیں، اچھی غذا جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے صحت پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے اسے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہی اگر خراب غذا استعمال کرتا ہے، جو انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ چیزیں، بازاری چیزیں استعمال کرتا ہے، تو انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ بجائے گھر میں رہنے کے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ وہ کچھ کام کر نہیں سکتا، کمزور ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی تو 60 سال 70 سال تک بھی نہیں پہنچتے، 25-30 سال کے عرصے میں ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسی بیماری۔ تو غذاؤں کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ تو جس طرح انسان کی ذات، اس کے جسم پر غذا کا اثر ہوتا ہے، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح اور جسم دونوں کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے اس وقت تک اسے انسان کہا جاتا ہے۔ جیسے روح نکل جاتی ہے اسے پھر انسان نہیں بولتے، اسے میت بولتے، جنازہ بولتے، نام بھی نہیں لیتے۔ فار ایگزامپل میں مر گیا سمجھو، یہ نہیں بولتے کہ ریاض کا جنازہ کب اٹھاتے ہیں، ریاض نام بھی نہیں لیتے، میت بولتے۔ وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مالدار کیوں نہ، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، میت، جنازہ۔ تو انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے۔ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو اس کی ضرورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے ہی متعلق کر دیا۔ لیکن یہ انسان کی جسم پر جو روح ہے، وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے۔ آج تک سائنس اتنی ترقی کر گئی، روح کی حقیقت آج تک وہ نہ خود معلوم کر سکی نہ دوسروں کو بتا سکی۔ روح کی حقیقت کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو روح آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے۔ پھر روح بھی کبھی طاقتور ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے۔ روح کے لیے بھی جسم کی طرح غذا ہے۔ روح بھی طاقتور ہوتا ہے۔ جب اس جسم پر حلال غذا پہنچتا ہے تو پھر روح طاقتور ہوتی ہے، اس کے اندر اطاعت کا، عبادت کا، نیک کام کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ وہی اگر اس جسم پر حرام غذا اگر چلا جائے تو پھر یہی جسم مزمحل ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت کیا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ بجائے اطاعت اور عبادت کی طرف رغبت کرنے کے، برائی کی طرف اس کی طبیعت چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حلال کمانے اور حلال کھانے کی ترغیب دی ہے، اور حرام کھانے سے بچنے کی تاکید کی ہے کہ حرام مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایمان والو، اے ایمان والو، کیونکہ غیر ایمان والے کیا بات مانیں گے؟ جن کو اللہ پر وشواس ہے، یقین ہے، ایمان ہے، وہی تو اللہ کی بات مانیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہتے ہیں، ایمان والو تم لوگ کیا نہ کرو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے، باطل کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کچھ طریقے ایسے ہیں جسے سارے انسان برا سمجھتے ہیں، وہ ہندو بولو، یہودی بولو، عیسائی بولو، مسلمان بولو، جیسے جھوٹ بول کر کے کاروبار کرنا، دھوکہ دے کر کے کاروبار کرنا۔
یا کمی کرنا ناپ تول میں، ملاوٹ کرنا، اس کے لیے اسلام کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا آرڈر کی بھی ضرورت نہیں. ہر ایک انسان اسے برا سمجھتا ہے. ہر ایک انسان ملاوٹ کو کوئی برداشت نہیں کرتا، جھوٹ کو کوئی برداشت نہیں کرتا، دھوکہ، خیانت، فریب کوئی برداشت نہیں کرتا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہی متعین کر سکتے ہیں. انسانوں کے اوپر اگر چھوڑ دیا جائے کہ چلو بھئی تم لوگ ہی متعین کرو کون سا ذریعہ حلال ہے کون سا ذریعہ حرام ہے، تو پھر یہ کام ہونے والا ہی نہیں. کیونکہ ایک انسان جسے اچھا سمجھتا ہے تو دوسرا انسان ضروری نہیں اسے اچھا سمجھے. ایک انسان ایک کو برا سمجھتا ہے، ضروری نہیں ہے دوسرا سامنے والا اسے برا سمجھے، وہ اچھا سمجھے گا. اس لیے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے کون سے ذریعے حلال ہیں کون سے ذریعے حرام ہیں. غیر کر رہے ہیں، انہیں کر رہے ہیں، انہیں کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے کیا نہیں ہوتا، کون سی بھی چیز حلال نہیں ہوتی. حلال ہونے کے لیے کاروبار، دیکھیے مال ہے نا، یہ دولت، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ نے ترغیب دی ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو. اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمانا ہے. تو انسان کی ضرورت ہے. آدمی کیا کرے گا، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، کوشش کرے گا. لیکن یہ مال و دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اس کی کمزوری بھی ہے. جب انسان مالدار ہوتا چلا جاتا ہے تو مال کی حرص، خواہش بھی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب خواہش اور حرص جب بڑھتی ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. اس کو تو بس پیسے کمانے سے کیا ہے مطلب ہے. ایسا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لا یبالی المرء، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے کوئی پرواہ نہیں. ما اخذ منہ، جو کچھ بھی اس کے پاس آ رہا ہے مال، امن الحلال ام من الحرام، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ اسے نہیں ہوتی. آج وہ زمانہ آ چکا ہے، آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، مفتیان کیا کہتے ہیں، یہ کاروبار میں شروع کر سکتا ہوں کیا، یہ کاروبار جائز ہے کیا، یہ کاروبار حلال ہے کیا، پوچھتے ہی نہیں. ابھی پرسوں کا ایک واقعہ ہے، تعجب ہوا، ایک مسجد کے امام صاحب میرے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ جو آئے نا کرپٹو کرنسی اور جی بٹ کوائن، وہ کیا کی کرنسی، وہ دکھنے میں نہیں آتا کرنسی، آن لائن بزنس، 10,000 ڈالو، مہینہ 2 مہینے میں آپ لکھپتی. اب اس کے لیے شہادت کے طور پہ وہ داڑھی والے ٹوپی والوں کو سبھی کیا ہے انٹرویو، میں ڈالا تھا مجھے 2 مہینے میں اتنا لاکھ ہوا، میں ڈالا تھا مجھے ابھی 4 مہینے ہوئے، ڈالنے کے ٹائم میں 50,000 تھا، آج میں 5 لاکھ کا مالک ہوں، مہینے میں اتنا کماتا ہوں. اب آپ سوچیں ایک مسجد کے امام صاحب جب ایک دوسرے مسجد کے امام صاحب کو ترغیب دے رہے تو عوام کا کیا حال ہوگا. میں نام نہیں لیتا کیونکہ یہ غیبت ہو جائے گی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پرواہ نہیں لوگوں کو کہ میرے کو پیسہ آنا ہے، بس پیسہ آنا ہے، دولت آنی ہے. ایسے کتنے ذرائع ہیں، حرام کے ذرائع ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں راضی ہو گئے تو وہ اللہ کو بھی راضی ہو. ہاں، دونوں راضی تو سود پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. قرض لینے کے لیے گئے تو قرض دیتا نہیں، سود پر قرض دیتا آج کا مسلمان. کیونکہ ہم بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ جب قرض لیتے ہیں تو ہماری نیت ہی قرض لوٹانے کی نہیں ہوتی، ہمیں تو بس پیسہ آنا ہے. اس کے بعد وہ مہینے دیتا ہے، تاریخ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، خالی دیتا ہے، یہ پیسہ دیتا نہیں، تاریخ پھر آپ کو ملنے کا. اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے قرض دینے پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جب ایک آدمی سود پر قرض دے سکتا ہے تو اسے اجر و ثواب پر یقین کر کے، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایک لکھا ہوا عرش پر یہ سطر دیکھا کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اسے 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے. سمجھا نا، منیمم. زیادہ اگر اخلاص زیادہ ہے تو بہت دیتے اللہ، 700 گنا بڑھا کر دیتے، منیمم 10 گنا.
اور فرمایا اگر کوئی قرض دیتا ہے 18 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اب کسی ہونا ہے ثواب، یہ ثواب تمہیں لینے جائیں گے نا، اس کے بعد تمہیں خالی تاریخ ملیں گا تو تمہارے کو بعد میں نالے کڑکرے پتیان کڑکرے نہ بنڈو ورسا کڑکرے بنڈو تنگل کڑکرے. یہ درمیان میں ملباری کا لفظ استعمال کرے تو کام برا مت سمجھو، کیونکہ ہمارے اکثریت کیا ملباری لوگوں کے نا اس کے لیے، ورنہ ہمارے کیا اردو بولنے والے کم کیا ہیں کیا. صبح دے تو، پرسوں دے تو، آئندہ مہینہ دے تو، جمعرات کو دے تو، ہفتے کو دے تو، وہ آتا ہی نہیں وہ ہفتہ جمعرات. تو مال کمانا ہے، مال آنا ہے. تو یہ وہ زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ جب علماء تک، مولوی تک لحاظ نہیں کرتا تو عوام کا کیا حال ہے. لکڑی کی شکل کے کاروبار ہو رہے ہیں آج کل. لکڑی پہلے زمانے میں لکڑی 10 روپیہ ٹکٹ لینے کا، آیا تو نمبر لکی ڈپ، اسے لکی قسمت آزماؤ. آج کل کاروبار بھی ایسے ہیں، 12 مہینے بھرنا پیسے. اگر 6 مہینے میں اگر تمہارے کو اڑ گیا پھر آ کے 6 مہینہ بھرنے کی ضرورت نہیں. جائز ہے کیا؟ تمہیں سوچو نا کیسے جائز ہو سکتا ہے. یہ جوا ہے نہیں، اس میں سود ہے، جوا ہے، بدترین شکلیں حرام کمائی کے یہ. لیکن مسلمان بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی یہ کاروبار کرنے والے مسلمان ہیں. ایسے ایسے طریقے آئے ہیں آج، اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اب کون سے طریقے کو میں بتاؤں آپ کو. جب بھی آپ کاروبار کریں، جب بھی آپ خریداری کریں، جب بھی آپ کسٹمر بنیں، اللہ کے واسطے اللہ کا ڈر اور آخرت میں حساب کتاب کا ڈر سامنے رکھ کر کے کسی معتبر مفتی سے کیا کرو. آپ معتبر بول رہا ہوں میں، میرے جیسے نام کے بھی مفتی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھے معتبر مفتی سے کیا کرو، ہاں معلوم کرو مسئلہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کے بعد آپ قدم بڑھاؤ. کیوں؟ بہت مہنگا پڑے گا ہم لوگوں کے لیے کل آخرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو جس کے پاس مال دولت ہے اس کی عزت ہے نا. اس کے لیے لوگ مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہو، کیونکہ عزت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس مال ہے. یہ عزت کا ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھنا یہی مال حلال طریقے سے کمانے کے باوجود بھی جنت میں داخلے میں تاخیر کا سبب ہے. جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا دیر سے جنت میں جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے فقر فاقہ کی زندگی گزاری، غربت اور مسکنت کی زندگی گزاری، جو کمزور محتاج ہو کر کے زندگی گزارے، وہ لوگ پہلے ہی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، اپنی جگہ بنا لیے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس تھا، کیا دیکھتا ہوں، فیضا ہوا دخلها المساکین، مسکین سب جنت میں داخل ہو گئے. وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، فرمایا جو لوگ جاہت والے تھے، وجاہت والے تھے، مالدار سب تھے، وہ روک لیے گئے. لاؤ حساب، یہ جو تمہیں کمائے نا کیسا کمائے، لا بتاؤ حساب لے. آج ای ڈی آئی ڈی وہ کیا ہوا، آئی ٹی وی ٹی وہ لوگ پکڑتے تو دیکھو نا کیا حالت ہوتی ہے اس کی. سارا سکون غارت، چین سکون بولنے کی چیز نہیں رہتی. بیوی بچوں کے ساتھ بڑے بنگلے میں ہو کر بھی انہیں فائدہ نہیں. کب دیکھو لٹکتے رہتی ہے تلوار، کب آتا ہے پتہ نہیں، کب آتا ہے ای ڈی والے آئی ٹی والے. یہ کل اللہ کے بارگاہ میں ہم کو جواب دینا. آپ تو اس سے پہلے کتنی مرتبہ سنیں گے 5 سوال کا جواب جب تک آدمی دے گا نہیں نا وہ اس کا قدم آگے بڑھے گا نہیں. اس میں تو 2 سوال خالی مال کے بارے میں، کیسا کمایا، کیسا خرچ کیا، مال کے بارے میں. آج تو مال 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 بول کر ہمارے اندر ایک حص ہے، خواہش ہے. لیکن کل بہت، اس لیے ہمیں جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہے، جب بھی ہمیں خریداری کرنا ہے، خریداری کی بھی بات میں کر رہا ہوں، لوگ خریداری میں بھی کیا کر رہے ہیں، ہاں بیچنے والے بھی خریدنے والے بھی. کاروبار کیسا ہے، میں کر سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں، ذرا کیا کریں. لوگ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. احتیاط یہی ہے کہ استعمال مت کرو، کیونکہ بینک والے فون کر کر کے آپ کو جو بتاتے ہیں نا نمگے فری اللی. میرے کو 2 مرتبہ فون آیا، میرے کو ہمارے کو کیا ضرورت ہے کریڈٹ لینے کی، جتنا ہے جتنا چدر ہے اتنا پیر پھیلاؤ بھائی، اس سے کائی کے لیے، اس سے زیادہ کائی کو پیر پھیلاتے ہیں. باقاعدہ فون، کیونکہ ان کو پتا ہے 99% لوگ ہیں نا 50 دن کے اندر چکانے تھے، نہیں چکا سکتے، بعد میں اچھا ہوتا ہے نا ان کو.
کھینچنے کے واسطے سود پر پیسہ. نہیں مجھے یقین ہے اپنے اوپر. کیا یقین ہے؟ اس لیے بنیادی طور پہ حرام ہی ہے. بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے. فتویٰ یہی ہے کن لوگوں کے لیے جو 45 یا کتنے دن کا رہتا ہے وہ 45-50 دن کے اندر ریٹرن کرنا نہ, تو پھر ہوگا استعمال, نہیں تو نہیں. ہم تو یہی ترغیب ہے, مت لو بھائی, مت لو. ہم کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں, بھروسہ نہیں. تمہارے بارے میں ہم کیسا بول سکتے تمہارے کو کہ تم کو استعمال تم کر سکتے. یہ سب سود ہے نا, سود, بڈی دینا بڈی لینا, انٹرسٹ دینا دونوں حرام ہیں. سود کے بعد سب سے حرام, بڑا حرام کا ذریعہ جو ہے نا یہ سود ہے. سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربا, 1 درہم سود کا, فرمایا اشد من 36 زنیتن, 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. 1 درہم کا استعمال کرنا, کسی بھی طریقے سے آپ ملوث ہو جاؤ, کھانے میں یا کھلانے میں یا لکھنے میں یا پھر گواہ بننے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہے آکل الربا و موکلہ, کھانے والے پر بھی کھلانے والے پر بھی, وہ کاتبہ ہو و شاہدہ ہو, لکھنے والے پر بھی گواہ بننے والا پر بھی. اسی لیے تو بینک کے ملازمت کو علماء منع کرتے ہیں کہ اس میں مت ملازمت کرو, کیونکہ اس میں سود کا ہی کیا ہوتا ہے. کتنے کے لوگ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے نا اسے حلال سمجھتے ہیں, جیسے ہمیں بڑے بڑے شیئر مارکیٹ میں شیئر دیتے نہیں, اس میں ہمارے کو پیسہ ملتا ہے, نفع ملتا ہے. اس سے یہ لوگ بھی کاروبار کرتے بھی ہمارے پیسے سے, تو یہ لوگ دیتے ہیں نا وہ سود نمے, وہ ہمارا کیا ہے پروفٹ ہے بول کر کے بینک انٹرسٹ کو بھی پروفٹ سمجھ کر کے کیا کر رہے ہیں. انہوں پروفٹ بولیں گے, انہوں بونس بولیں گے, انہوں کچھ بھی بولیں گے. کتے کو بکرا بولے تو وہ بکرا نہیں ہوتا, وہ کتا چے. ہاں, حرام کو کتا بھی حلال کا نام رکھ لو, وہ حرام چے ہے نا. تو یہ سب سے بدتر ذریعہ ہے حرام کا سود. تو یہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے آدمی سود میں ملوث ہوتا ہے, اس لیے اس سے بھی بچیں, پرہیز کریں. اسی میں کیا ہے عافیت ہے, ورنہ اللہ کے یہاں جواب بہت مہنگا پڑے گا. اتنا ہی نہیں, نقصان کتنا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لقمہ اگر حرام کا چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جسم حرام مال سے پلا بڑا اس کے لیے تو فنار اولا بھی, اس کے لیے تو جہنم سب سے زیادہ اچھی جگہ ہے. انہیں جنت میں جانے کے لائق کچھ نہیں جس کا جسم حرام مال سے پلا بڑا. اور ایک حدیث میں آتا ہے 10 درہم کا اگر کسی نے کپڑا پہنا, 10 درہم کا, من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفیہ درہم واحد من حرام, فرمایا 10 درہم کا کپڑا پہنا, اس میں 1 درہم اونلی 10% حرام کا ہے. فرمایا وہ جب تک کپڑا رہے گا نا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے, اس کی نماز قبول نہیں کریں گے ما دام فی, جب تک وہ. لوگ سمجھتے ہیں نہیں کھانا حرام ہے, چلو ہمیں دوسرے میں استعمال کرتے, ٹوائلٹ میں استعمال کریں گے, گاڑی میں استعمال کریں گے, چپل میں استعمال کریں گے, کپڑے میں استعمال, جب تک رہیں گا نا وہ سب چیز, ٹوائلٹ بھی, باتھ روم بھی, سنڈاس بھی, کیا رہا ہے, تب تک تمہارے اوپر نماز قبول نہیں. کھائے تو حرام ہے, باقی انٹرنل ایکسٹرنل اوکے نا, کسی بھی طریقے سے حرام کمانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں بینک کا انٹرسٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. ان کو پولیس پکڑا تو رشوت دینے کے لیے, پولیس کو رشوت دینے کے لیے بینک انٹرسٹ استعمال کرتے ہیں. ارے بینک انٹرسٹ حرام ہے, اپنے فائدے کے لیے استعمال آپ کر نہیں سکتے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے حضرت مفتی اشرف علی صاحب تو باقاعدہ کہتے تھے اتنا گندا پیسہ ہے یہ, اس کو تو دریا میں ڈالنا, دریا میں ڈال دو. لیکن علماء اکرام سب مفتیان اکرام کا اس پر اتفاق ہے. باقی ایک مفتیوں کا ایک اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, لیکن اکثر مفتیان اکرام کا کہنا یہ ہے کہ وہ صرف غریبوں کا حق ہے, وہ صرف غریبوں کا, خود استعمال مت کرو. غریب جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. بعض لوگ باقاعدہ فتویٰ بھی ٹھوکتے ہیں, وہ رستے بناؤ, کنواں بناؤ, ٹوائلٹ بناؤ, باتھ روم بناؤ, مسجد کا ہوندے وہ کون سا بھی ہوندے. ارے بھائی بولا یار ایسا اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اسے مالدار بھی استعمال کرے گا نہیں. یہ جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے حرام ہے, اسے صرف کون استعمال کر سکتا ہے,
غریب جو زکوٰۃ کا مستحق وہی استعمال کر سکتا ہے، مالدار استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ اگر مسجد کے ٹوائلٹ بھی استعمال کریں گے تو وہ ٹوائلٹ تو مالدار بھی کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں، غلط فتوے مت دو۔ بات اگر لوگ مسئلے پوچھنے آتے تو بولتے ہیں منو مولانا ایسا بولے، انو مولانا، میں ایسا بول رہا ہوں، آپ کو کون سی بات اچھی صحیح لگتی، دیکھو سوچا آپ، یا پھر ہمارے اوپر اعتبار نہیں، بڑے جو دارالعلوم دیوبند ہیں، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں سے فتویٰ طلب کرو۔ دنیا میں چھوٹی موٹی کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو آخرت کے پکڑ سے تو بچ جائیں گے نا۔ کون لینے کا فتویٰ، ارے آج تو ماشاءاللہ آن لائن میں بھی فتوے ہیں، آن لائن میں باقاعدہ معتبر مدارس اور دارالفتہ کے کیا ہیں فتوے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کرپٹو کوائنس، وہ کرپٹو کیا بولتے ہیں، بٹ کوائن، اس میں کاروبار کرنا، اسی طرح ملٹی لیول کیا بولتے ہیں وہ ممبرشپ بنا کر کے اس سے فائدہ ہوتا ہے، ایک ممبر دو سے دو ہونا، آگے پھر ممبر بناتے، ممبر بن ممبر پہ چین کی شکل کی، ایسے لوگ کتنے کے لوگ کاروبار میں ہیں، یہ سب حرام ہے، باقاعدہ حرام ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو تاکید کر رہے بھائی حرام مال مت کھاؤ۔ کیوں؟ حرام مال کھانے سے آدمی کی روحانیت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، آدمی پھر اس قابل بھی نہیں ہوتا۔ سوچو نا، سود کھاتا ہے تو آدمی اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا، اسی لیے زنا سے بھی بدتر کہا۔ دیکھو زنا کرنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے، اچھا کرنا نہ تھا، یہ 2 منٹ کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں ستہ ناز کر دیا نا، کیا تو احساس ہوتا ہے۔ لیکن سود میں ملوث ہونے والا ہے نا، سود پر سود لیتا رہتا ہے، کھاتے رہتا ہے، پیتے رہتا ہے نا، پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں، حرام۔ اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت سارے ذرائع حرام کے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر طرح کے حرام ذریعے سے بچنے کی توفیق دے، حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین۔ وآخر